اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو عید مبارک کہہ دیا تھا۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے ایک مرتبہ پھر میری طرف سے، میرے دوست احباب، میری ٹیم، میرے اہل خانہ کی جانب سے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ ایک صحافی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں جیو میں، اعزاز سید، انہوں نے ایک بڑی چونکا دینے والی ٹویٹ کی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اعزاز سید جو ہیں وہ بڑے باخبر صحافی ہیں۔ پاکستان کے گنتی کے 7-8 جو باخبر صحافی ہیں ان میں اعزاز سید کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کبھی ہوائی فائر نہیں کرتے، پھل جھڑی نہیں چھوڑتے، سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرتے جب تک وہ اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ باخبر جرنلسٹ ہیں، اور ان کے پاس ویسے بھی وزارت داخلہ اور FIA کی بیٹ ہے۔ اور اعزاز سید نے جو ٹویٹ کی ہے وہ کی ہے انہوں نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے۔ اعزاز سید کا یہ دعویٰ ہے کہ FIA میں ان کے انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ سابق خاتون اول کے خلاف بہت سے دستاویزی ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ یہ دستاویزی ثبوت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بقول اعزاز سید کے، اور اعزاز سید کے بقول FIA کے حکام کے، بشرا بی بی کے اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے، یعنی پیسہ آیا اور گیا۔ یہ اس ٹرانزیکشن کے علاوہ ہے جو کہ 400، کچھ لوگ کہتے ہیں 400 کنال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 460 ہے کنال اراضی ہے، جو کہ ملک ریاض نے بشرا بی بی کی القادر یونیورسٹی کے لیے بطور عطیہ دی۔ اور اس ٹرسٹ میں بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم یعنی بشرا بی بی کے شوہر عمران خان اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں، یعنی 2 ممبر ہیں۔ اب آپ کے علم میں میں لاتا چلوں کہ بشرا بی بی نے جو انکم ٹیکس یعنی FBR میں جو گوشوارے جمع کرائے ہیں ٹیکس کے، اس میں انہوں نے خود کو ایک گھریلو خاتون ظاہر کیا ہے، یعنی ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ اور جو ان کے اثاثے تھے شادی سے پہلے کے یا شادی کے بعد، وہ اس میں انہوں نے ظاہر کیے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں۔ جس طرح میرا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ لوگوں میں سے متعدد لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے۔ میں ہر سال میں ٹیکس کے جو گوشوارے، جو ٹیکس کی جو معلومات میں جب FBR میں جمع کراتا ہوں تو میرے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں میں اس کی سٹیٹمنٹ ساتھ لگاتا ہوں کہ پچھلے سال میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے، اس سال میرے پاس اتنے پیسے ہیں، پچھلے سال میرے اثاثے، گھر، جائیداد، زمین، زرعی زمین، کمرشل زمین میری اتنی تھی، اب اتنی ہے، اس میں کوئی اضافہ ہوا تو ذکر کر دیتے ہیں، کوئی کمی ہوئی، کوئی بیچی، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی اس سے پچھلے سال یہ کچھ تھا، پچھلے سال میرے پاس 4 گاڑیاں تھیں، اس سال میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، 1 گاڑی میں نے فروخت کر دی۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن بشرا بی بی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کچھ ایسے ذرائع ہیں آمدن کے جو آپ نے FBR یعنی انکم ٹیکس حکام کے سامنے ظاہر نہیں کیے۔ آپ کو کوئی کاروبار ہے تو آپ نے ظاہر نہیں کیا، تو آبویسلی کہیں سے آمدن تو ہو رہی ہے، پیسہ تو آپ کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہے، کروڑوں آ رہا ہے، لاکھوں آ رہا ہے، جتنا بھی آ رہا ہے، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو ذرائع بتانے ہوں گے۔ تو اب بقول اعزاز سید کی چھوٹے سے ٹویٹ ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ FIA والوں نے یہ معلومات حاصل کر لی ہیں کہ کون لوگ کس وقت بشرا بی بی کے بینک اکاؤنٹس میں رقوم جمع کراتے تھے، اور آگے سے وہ بشرا بی بی وہ رقوم کہاں ادا کرتی تھیں یا کہاں انہوں نے رکھی، کہاں انویسٹ کیا۔ اب ڈاکومنٹری ایویڈنس، دستاویزی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹرانزیکشنل جو ڈیٹیلز آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا UAE میں بھی بینک اکاؤنٹ ہے۔ اب وہاں سے اگر میں اپنے UAE والے بینک اکاؤنٹ سے پاکستان میں پیسے منتقل کرتا ہوں تو ظاہر ہے بینک کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ آن لائن کیے ہے، جس طرح بھی کیے ہیں وہ پیسے پاکستان میں منتقل ہوئے درہم میں، تو ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ جی فلاں اکاؤنٹ سے فلاں اکاؤنٹ میں پیسے
ترسیل ہوئے یا ٹرانسفر ہوئے، یا میرا کوئی دوست وہ مجھے کوئی پیسے بھیجتا ہے کوئی کاروباری کسی بھی حوالے سے، وہ اس کی بھی ٹرانزیکشن، اس کا بھی ثبوت آ جاتا ہے، نہ صرف میرے بینک کے پاس بلکہ اسٹیٹ بینک کے پاس، اور اگر بڑی رقوم ہو تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس بھی چلا جاتا ہے کہ جناب اس بندے کے اکاؤنٹ میں جون کے مہینے میں 10 لاکھ ڈالر، اللہ کرے ایسا ہو لیکن میں مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ ڈالر آیا، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ باہر سے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ڈالر آیا، تو یہ 10 لاکھ ڈالر کس سلسلے میں آیا؟ آپ کا کیا کوئی باہر کاروبار ہے؟ میں اگر کہتا ہوں جی ہاں، تو وہ کہیں گے جی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا ٹیکس حکام کے ساتھ، تو یہ کنسیلمنٹ آف ٹیکس آ جاتا ہے، یعنی آپ ٹیکس کے اداروں سے یہ چیزیں چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، جو کہ قانوناً جرم ہے۔ ہاں اگر میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ میرا باہر کاروبار ہے اور وہ جائز کاروبار ہے، پہلے میں نے اس کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہوا، پھر اس پر پاکستان میں ٹیکس نہیں لگتا کہ جی میری باہر کی آمدن ہے، باہر سے میں نے کمایا۔ سملرلی اگر پاکستان میں میرا کوئی کاروبار ہے، وہاں سے پیسے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو وہ بینکنگ ریکارڈ میں تو آ جاتی ہیں۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، جو بات آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون خانہ، ہاؤس وائف، گھریلو خاتون، چاہے وہ خاتون اول ہی کیوں نہ ہو، جس کے ہسبینڈ کی آمدن سب کے سامنے ہے، بطور وزیر اعظم جو ان کی سیلری تھی وہ بھی سامنے ہے، جو ان کی کوئی زرعی آمدن تھی وہ بھی سب کے سامنے ہوگی، کوئی اور بھی آمدن ہے تو وہ، اب وہ ہاؤس وائف ہیں، تو اگر ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آتے ہیں تو مجاز حکام ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ مجاز ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ ان کی جو مبینہ طور پر فرنٹ لیڈی، جسے فرا گجر اور فرا گوگی کہا جاتا ہے، اس خاتون کی جانب سے ان کو وہ وصول کرتی تھی لوگوں سے، کمیشن کہہ لیں، کک بیکس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ سارے الزامات ہیں، ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، اب بھی لگتے، لیکن کیا 17 جولائی کے انتخابات کے بعد کیا بشرا بی بی کو ایف آئی اے والے گرفتار کریں گے؟ میرا نہیں خیال، وہ پہلے مکمل تحقیقات کریں گے، اس کے بعد کیس دائر کریں گے، پھر پکا ہاتھ ڈالیں گے، لیکن کیا وہ ہاتھ ڈالیں گے؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سابق وزیر اعظم کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اس پر احتجاج کریں گے؟ کیونکہ ایک چیز تو ہمارے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ فرا بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی کی دوست ہیں، وہ بنی گالہ میں آگے ٹھہرتی تھیں جب وہ وزیر اعظم تھے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس لیے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یقیناً بشرا بی بی کی اور بھی دوستیں ہوں گی، فرینڈز ہوں گی، سہیلیاں ہوں گی، ان کو ہدف تنقید کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ ظاہر ہے کوئی بھی خاتون ہو، اس کی کوئی ایک سہیلی تو نہیں ہوگی نا، اس کی بچپن کی دوستیں ہوں گی، اس کی جوانی کی دوستیں ہوں گی، اور فیملی کے لوگ ہوں گے، ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ صرف ایک خاتون کے اوپر فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوں گی، لیکن اعزاز سید کی جو خبر ہے، میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ وہ خبر جو ہے اتھینٹک ہے، ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیسز میں بے شمار ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا کہ نہیں؟ اب یہ تو وقت بتائے گا، اس وقت کا آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔